پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کے حقائق سامنے آنے لگے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ رپورٹ ہے کہ علی بلال کی موت تشدد سے نہیں ہوئی، کسی بھی شہری کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ضلع شاہ کی ہلاکت سے متعلق بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ کالے رنگ کی گاڑی نے علی بلال کو سروسز اسپتال پہنچایا۔ گاڑی کے مالک راجہ شکیل پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اگر پولیس کی زیادتی کا کوئی معاملہ سامنے آیا تو کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی نے علی بلال کو ہٹ کیا، حادثے کے بعد ڈرائیور نے حلیہ تبدیل کیا۔ راجہ شکیل نے یاسمین راشد کو بتایا کہ حادثہ ہوا ہے، جبکہ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 مارچ کو پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال کو ہسپتال چھوڑ کر جانے والے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی بلال اور ضلع شاہ کو بظاہر کسی گاڑی نے ہٹ کیا، جس گاڑی نے ہٹ کیا تھا سمجھ یہ آ رہی ہے وہی گاڑی ہسپتال لے کر آئی۔ کارکن کی ہلاکت اور دوران حراست تشدد پر عدلیہ کب حرکت میں آئے گی؟ عمران خان نے سوال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تشدد ہمارے آئین ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہمارے قانونی ذمہ داریوں سے متصادم ہے۔ پاکستان بطور ریاست تشدد کے خلاف عالمی کنونشن کا حصہ ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈا پور کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا گیا تھا، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے علی نواز اوان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ سول جج رانا مجاہد رحیم نے کیس کی سماعت 12 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں علی امین گنڈا پور نے اپنی جماعت کے ایک مقامی رہنما داؤد آفریدی کو کارکنوں کے ساتھ زمان پاک پہنچنے کی ہدایت کی۔ آڈیو میں علی امین گنڈا پور یہ کہتے سنائی دیے کہ خان نے کہا ہے کہ جو انتخابات کے لیے پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ زمان پاک پہنچے۔ آڈیو لیک میں علی امین گنڈا پور کو حکومتی فنڈ جاری ہونے کے بعد اپنے کروڑوں روپے کا حصہ بھیجنے کا کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا، جس پر کال پر موجود شخص کو انہیں 16 کروڑ بھجوانے کی یقین دہانی کرواتے بھی سنا گیا۔ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کی سخت شرائط پوری کرنے کا سلسلہ جاری۔ برآمدی شعبے اور کسانوں کے لیے بجلی پر سبسڈی ختم کر دی گئی۔ نیپرا نے برآمدی شعبے کے لیے بجلی 12 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ کسانوں کے لیے بجلی 3.60 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا نے فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا اور کہا کہ سبسڈی دینے اور ختم کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ عمران خان گرفتار ہوئے تو پارٹی قیادت میں سنبھالوں گا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بڑا اعلان کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود کا کہنا تھا کہ حکومت کپتان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے، سیاسی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں کیسز میں الجھایا جا رہا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لیکن تاریخ بتا چکی ہے کہ -1 فارمولہ نہ کبھی پہلے چلا نہ اب چلے گا۔ چین کی ثالثی پر ایران اور سعودی عرب نے سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے 2 ماہ کے اندر اپنے سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے سعودی عرب اور ایران کا مشترکہ بیان بھی شائع کیا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے ریاست کی خود مختاری کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ نے معاہدے کے حوالے سے کہا کہ چین اہم مسائل سے نمٹنے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ حساس اداروں نے الیکشن کمیشن کو موجودہ حالات میں شیڈول انتخابات نہ کرانے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے اجلاس میں آئی ایس آئی اور آئی بی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی مخالفت کر دی۔ حساس اداروں کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ عمران خان، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی جانوں کو شدید خطرات ہیں، دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ انتخابات کے نتائج کسی ایک جماعت نے ماننے سے انکار کیا تو نیا تنازع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں فورسز کے آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشنز کیے گئے۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے، جن کا تعلق العدم تنظیم سے ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ پی ایس ایل 8 کے ایک اور ہائی وولٹیج ٹاکرے میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پشاور زلمی نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 242 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کے بلے بازوں نے دلیرانہ شاٹس کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی دلوا دی۔ ملتان سلطانز نے ہدف کو 5 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ ملتان کی جیت میں ریلی روسو کی برق رفتار سینچری اور پولارڈ کی دھواں دار نصف سینچری نے اہم کردار ادا کیا۔ ریلی روسو نے پاکستان سپر لیگ میں تیز ترین سینچری کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ شاندار پرفارمنس پر ریلی روسو کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔